डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का यूनिट नंबर 10 ट्रांसलेट करेंगे। ये एक पोम है और बहुत फेमस पोम है। पोम का नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है, और ये एक रोमांटिक पोइट था, और नेचर को इसने बहुत ज़्यादा मौजू बनाया हुआ है। और इनकी पैदाइश 7 अप्रैल 1770 को हुई थी, और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने ये जो पोम है, ये एक सोनेट है। ये इन्होंने 1802 को कंपोज की थी और 1807 को पब्लिश हुई थी। सोनेट एक इटालियन स्टाइल है पोइट्री की। इसमें 14 लाइंस होती हैं। 8 लाइंस, पहली 8 लाइंस को ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव जो है उसमें पोइट किसी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में वो लिखता है उसको नुमायाँ करता है, और फिर लास्ट जो 6 वो होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट में वो उसका सलूशन फिर प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया सोनेट। और हम देखते हैं, पहले इसका की ट्रांसलेशन करते हैं, और इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज जो इसमें यूज़ हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसमें शायर का इशारा हमारी दुनिया में मगन होने की तरफ है कि हमने दुनिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। ये वही शायर है जिसने आपकी 9 क्लास में जो फेमस वो है पोम है डैफोडिल्स, वो भी लिखी है। और सेकंड ईयर में एक पोम आती है सोलिटरी रीपर, वो भी इन्होंने लिखी है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज की पोम भी इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने नेचर पर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो ये इस पोम में हमें प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और नेचर से हमने अपना नाता, अपना कनेक्शन जो है वो तोड़ा हुआ है। और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस मतलब हमने दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी हुई है। लेट अस सून, इसकी अपनी मानी तो है जल्द या बदेर। हम यहाँ इससे माजी और मुस्तकबिल, या हाल में भी और मुस्तकबिल में भी हमारा ये तर्ज अमल है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि हम गेटिंग, हम पैदावार कर रहे हैं, हम जो है सिर्फ और सिर्फ कमाई कर रहे हैं। एंड स्पेंडिंग, और हमारी ज़िंदगी आधी जो है वो कमाई में सर्फ होती है, फिर आधी ज़िंदगी हमारी स्पेंडिंग में सर्फ होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कमाई में अपने आप को हमने लगाया हुआ है, और ख़र्च करने में अपनी ज़िंदगी हमने बर्बाद की हुई है। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और जो असल ताकत है हमारी उसको हमने बिल्कुल फजूल में वो कर दिया है। फजूल में हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। लिटिल वी सी एन नेचर दैट इज़ आवर्स, नेचर इज़ एक्चुअली आवर्स। खुदा ने असल में नेचर जो है वो हमारे लिए उसकी तख्लीक की है, लेकिन ये हम हैं जो लिटिल वी सी इन नेचर, कि हम इस नेचर से बहुत कम हासिल करते हैं, इस नेचर के साथ बहुत कम इन टच में हैं। दैट इज़ आवर्स, हालांकि ये नेचर हमारे लिए है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिल जो है वो लगा रखे हैं या दे दिए हैं। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड फजूल किस्म के, बून फ़ायदे में। तो ये सॉर्डेड और बून ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज़ आ जाते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। तो सॉर्डेड बून जो है ये ऑक्सीमोरॉन है, और यहाँ पोएट ने ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ किया है। दिस सी, इस समंदर को देखो।
that bears جس نے خالی کیا ہوا ہے her bosom اپنا سینہ to the moon چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سینہ جو ہے چاند کے لیے خالی کیا ہوا ہے. تو یہاں اس نے ایک فیمیل لور کا کردار دیا ہے. تو جب پوئٹ بے جان کو جاندار کا کردار جو ہے وہ دیتا ہے اپنی لکھائی میں چام لانے کے لیے تو اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. دس سی اس سمندر کو دیکھو دیٹ بیئرز ہر bosom جس نے اپنی چھاتی کھولی ہوئی ہے ٹو دا مون چاند کے لیے. دا winds that will be howling at all hours یہ جو ہوائیں ہر وقت گرجتی رہتی ہیں and are up gathered now like sleeping flowers اور winds جو ہیں وہ ہاولنگ کرتی رہتی ہیں یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے. اینڈ آر اپ گیدرڈ ناؤ اور اب اکٹھی ہو چکی ہیں لائک سلیپنگ فلاورز اور سوتے ہوئے پھولوں کی طرح. تو سونا بھی جو ہے وہ جاندار کی خاصیت ہے بے جان کو یہ خاصیت دینا یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے. فار دس یہ جو منظر ہے فار ایوری تھنگ اور ہر قسم کے منظر کے لیے ہر قسم کا جو نیچر کا کی مناظر ہیں وی آر آؤٹ آف ٹیون ہم اس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ سپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اس کے ساتھ ہماری کوئی تال میل نہیں مل رہی ہیں اور ہم اس سے بے خبر ہیں. وی آر آؤٹ آف ٹیون ہم اس سے بے خبر ہیں ہم اس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں ہم اس سے سپریٹڈ ہیں. اٹ مووز اس ناٹ یہ نیچر ہمارے دل جو ہے وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ یہ نیچر ہم پر اثر ہی نہیں کرتا. اٹ ڈزنٹ ٹچ اس. گریٹ گاڈ اے عظیم خدا آئی وڈ رادر بی اے پیگن اس سے تو بہتر تھا کہ میں ایک ملحد ہوتا پرانے زمانے کا ملحد ہوتا. سکلڈ ان اے کریڈ آؤٹ وون ایک ایسے کریڈ میں ایک ایسے مذہب کے لوگوں کے درمیان میں سکل کیا میں نے کیا ہوتا مطلب میری پرورش ہو چکی ہوتی آؤٹ وون جو پرانے وقتوں کی آؤٹ ڈیٹڈ قبل از تاریخ کی جو مذاہب ہیں ان میں میری پرورش ہوتی. سو مائٹ آئی پھر میں کیا کرتا اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹلی میں اس پلیزنٹ خوشگوار لی مرغزار یا سبززار گراسی گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا. ہیو گلمسز نظارے کرتا دیٹ وڈ میک می لیس فورلون جو میری فورلون ہونے کی حالت جو ہے جو میری لونلینس ہے اس کو لیس کرتی اس کو ڈیکریز کرتی میری تنہائی کو کم کر دیتی. ہیو سائٹ آف پروٹیس رائز پروٹیس ان جو افسانوی کردار ہیں گریک میتھالوجی کی تو چونکہ پرانے زمانے میں اپنے آپ کو لے گیا تو کہتا ہے کہ میں کم از کم وہ جو پروٹیس ہے سمندر سے جو ان کا خدا نکلتا ہے جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں تو وہ جب سمندر سے نکلتا ابھرتا تو کم از کم میں اس کے نظارے کرتا. اور ہیئر یا میں سنتا اولڈ ٹرائٹن پرانے ٹرائٹن گاڈ کو یہ جو گریک گاڈ تھا اس کو سنتا. بلو جب وہ بلو کرتا جب وہ پھونک مارتا ہیز ریتھڈ ہارن اپنے بلکاتے ہوئے مڑے ہوئے ہارن میں اور جب وہ اس میں ان کا ایک افسانوی کردار ہے اس کو ٹرائٹن کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہارن ہوتا اور اس ہارن کو وہ بجاتا رہتا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بل کھاتے ہوئے ہارن کو بجاتا تو میں اس کو دیکھتا. تو یہاں آخری جو لائنیں ہیں 4 لائنیں ہیں اس میں شاعر نے ایک منظر پیش کیا ہے ہمارے لیے ایک پکچر کھینچا ہے. تو جب شاعر کسی کے ذہن میں ایک لکھائی کے ذریعے ایک پکچر کھینچتا ہے مرغزار نظارے کرنا ٹرائٹن اور پروٹیس جو ہے ان کے نظارے کرنا تو یہ امیجری کہلاتی ہیں. تو اس نے امیجری یوز کی ہے. پوئٹ نے سیسٹٹ جو آخری 6 لائنیں ہیں اس کی بگننگ میں
انجمبنٹ یوز کیا ہے. انجمبنٹ جب دو لائنیں بغیر کسی پنکچویشن کی وہ آئیڈیا ایک لائن سے دوسرے میں چلا جاتا ہے، اس میں پنکچویشن یوز نہیں ہوتی، اس کو انجمبنٹ کہتے ہیں. یہاں لائن نمبر 9 اور 10 میں یہ یوز ہوا ہے. گریٹ گاڈ آئی وڈ رادر بی اے پیگن. بی کے بعد کسی قسم کا فل سٹاپ یا کاما سیمیکولم کوئی چیز یوز نہیں ہوئی ہے، اس کو انجمبنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ پوئٹ نے 2 مقامات پر فگر آف سپیچ الٹریشن یوز کی ہیں. الٹریشن کسی بھی پوئٹک لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ اگر ان کا بگننگ ساؤنڈ وہ سملر ہو، ایک جیسے ساؤنڈ سے وہ شروع ہوتے ہوں، تو اس کو الٹریشن کہتے ہیں. تو اس میں پہلی لائن میں The world is too much with us. و سے ورڈ اور with شروع ہوا ہے، تو یہ الٹریشن ہے. اس کے علاوہ پوئٹ نے ایک اور جگہ بھی So might I standing، تو یہ بھی سملر ساؤنڈ سے 2 الفاظ شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بھی الٹریشن ہے، تو یہ بھی فگر آف سپیچ اس میں یوز ہوا ہے. اب آتے ہیں پوم کی رائم سکیم کی طرف. جو ہر لائن کی اینڈنگ ساؤنڈ ہے اس کو ہم الگ الگ نام دیں گے. اگر سملر ہیں تو سملر نام دیں گے. جیسے پہلی لائن جو ہے وہ سون پر ختم ہوتی ہے، تو اس کو ہم اے کا نام دے دیتے ہیں. پاورز سون سے مختلف ہیں، تو اگر سون کی طرح اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی تو ہم اس کو اسی کو بھی اے کا نام دے دیتے، لیکن چونکہ یہ الگ سٹائل میں ختم ہو جاتی ہیں، اینڈنگ ساؤنڈ الگ سٹائل کی ہیں، تو اس کو ہم بی کا نام دے دیتے ہیں. آورز کا اینڈنگ سٹائل یا اینڈنگ ساؤنڈ وہی پاورز کی طرح ہے، تو اس کو بھی بی کا نام دیا. بون سون کی طرح ہے، سون کو ہم نے اے کا نام دیا تھا، تو سیم اینڈنگ ساؤنڈ ہو گیا، تو ہم نے اس کو اے کا نام ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ پہلی 4 لائنیں جو ہیں اے بی بی اے، اس کا رائم سکیم ہو گیا. پھر اگلی 5ویں لائن مون وہی اے کی طرح ہے، آورز بی کی طرح ہے، فلاورز بی کی طرح اینڈنگ ساؤنڈ ہے، ٹیون مون کی طرح یا سون کی طرح ہے، تو اس کو ہم اے دے دیتے ہیں. تو اے بی بی اے سکیم یہ بھی ہو گیا. اب آتے ہیں 9th لائن کی طرف. آئی وڈ رادر بی ہم نے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا ہے کیونکہ بی الگ ایک اینڈنگ ساؤنڈ ہے، الگ سٹائل کا، تو ہم اس کو سی کا نام دے دیتے ہیں. آؤٹ وون یہ بھی پہلے کوئی نام ہم نے نہیں دیا ہے، تو اس کو ہم ڈی کا نام دے دیتے ہیں. لی کو سی کا نام، کیونکہ یہ بی کی طرح ہے تو یہ اس کو بھی سی کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ سی ڈی سی ہو گیا. اب آتے ہیں فور لون کی طرف. تو فور لون جو ہے ڈی وہی آؤٹ وون کی طرح ساؤنڈ ہے یہ، تو اس کو ہم نے ڈی کا نام دیا تھا، تو اس کو بھی ڈی کا نام دیں گے. سی بی اور لی کی طرح ہے، تو اس کو ہم سی کا نام دے دیتے ہیں. ہارن جو ہیں وہ فورلون اور آؤٹ وون کی طرح ہے، تو ان کو ہم نے ڈی دیا تھا، تو اس کو بھی ڈی دے دیتے ہیں، تو ڈی سی ڈی. اس طرح اس پوم کا جو وہ ہیں رائم سکیم ہے وہ اے بی بی اے سی ڈی سی ڈی سی ڈی ہے.